یہودیوں کا مقدس دینی ادب بنیادی طور پر دو کتابوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور تالمود، جبکہ عیسائیوں کی موجودہ بائبل جو ہمیں آج دستیاب ہے وہ دو عہد ناموں پر مشتمل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ۔ گویا حضرت مسیح کی بشارتوں یعنی ان کی آمد سے متعلق پیش گوئیوں کے لیے عیسائی عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی بائبل یا انجیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پوری بائبل، پوری انجیل میں لفظ انجیل یا بائبل استعمال نہیں ہوا، اور پہلی بار یہ لفظ غالباً 9ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے حضرات غلطی سے عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو توریت کہہ دیتے ہیں، جبکہ توریت عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابوں جنہیں خمسہ موسی بھی کہا جاتا ہے صرف وہ ہیں۔ ان کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں مزید 34 کتابیں ہیں، اور یہ عہد نامہ قدیم جو کہ یہودیوں کا مقدس صحیفہ ہے، عیسائیوں میں بھی مقدس تصور ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا عیسائیوں کے پاس ایک علیحدہ عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ بھی موجود ہے۔ توریت جس کو شریعت یا قانون بھی کہتے ہیں، اس میں 5 کتابیں ہیں۔ پیدائش جینیسس جو کہ غالباً 8ویں صدی قبل مسیح میں سامنے آئی، اور اس میں ابتدائی تاریخ اسرائیلیات بشمول تخلیق کائنات، تخلیق آدم اور کئی انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے ہیں، یہ سب موجود ہے۔ دوسری کتاب توریت میں خروج یا ایگزوڈس کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے سفر اور پھر ان کے صحرائے سینا میں بھٹکنے اور پھر شریعت عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام شرعی یا 10 کمانڈمنٹس کا بھی ذکر ہے۔ تیسری کتاب توریت کی ایویڈیکس یا احبار کہلاتی ہے، اور جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کے فقہی معاملات کی تشریح ہے، جبکہ چوتھی کتاب نمبرز یا گنتی یا اعداد کہلاتی ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے اعداد و شمار اور شجر بیان، اور 5ویں کتاب ڈیوٹیرونومی یا استثناء کہلاتی ہے، اور اس میں تمام احکامات اور قوانین جو پچھلی کتابوں میں ہیں وہ دہرائے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ ان 5 کتابوں کو گویا توریت کہتے ہیں، اور یہ بات پھر بتاتا چلوں کہ ان کے علاوہ 34 اور کتابوں کو یہودی مقدس اور عہد نامہ قدیم مانتے ہیں، صرف ان 5 کتابوں یعنی توریت کو نہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں کی گفتگو سے الجھ گئے ہیں تو مزید آگے بات بتاؤں کہ یہودیوں کا عہد نامہ قدیم جس کے 46 حصوں میں سے صرف 5 کو توریت کہا جاتا ہے، یعنی عہد نامہ قدیم کو جسے عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف کیتھولک عیسائی ہیں، کیونکہ جو پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں ان کے نزدیک عہد نامہ قدیم میں سے صرف 39 جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم ہے، اور 7 صحیفوں کو وہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، انجیل میں شامل ہی نہیں کرتے۔ یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے۔ عہد نامہ قدیم کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل 7 مرتبہ ان کے اوپر قیامت خیز تباہی آئی، اس لیے یہ کتاب بھی بار بار گم ہو گئی، اور کئی بار اسے دوبارہ لکھا گیا، اور اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہی کہیں تاریخ میں گم ہو گئے اور اب تک ان کی تلاش جاری ہے، لاسٹ ٹرائبس جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہودیوں کے قتل، ان کی عبادت گاہوں کی تباہی اور مقدس صحیفوں کے جلائے جانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ عہد نامہ قدیم بھی محفوظ نہیں رہا، اور موجودہ عہد نامہ قدیم بہت بعد میں لکھا گیا، اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسے 7ویں صدی عیسوی میں مرتب کیا گیا، اور جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہیں مسورائی کہتے ہیں، جنہوں نے وہ مسودے جنہیں بوسیدہ یا ناقص پایا انہیں اچھی طرح جانچنے کے بعد ضائع کر دیا۔ ان تمام تباہیوں کے دوران اصل نسخوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ہر فرقے نے بعد میں اپنے مفاد اور نظریات کے مطابق توریت میں کمی بیشی کی۔ زبان بھی بدلتی رہی، کبھی عبرانی، کبھی رومی، کبھی یونانی، اور میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یہودیوں کے 2 مقدس صحیفے، عہد نامہ قدیم جس کا ایک حصہ توریت ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے تلمود
جسے وحی غیر مکتوب کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ روایات جو یہودیوں کے ہاں انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچی۔ اور اس وقت دو تلمود ہیں، ایک فلسطینی اور ایک بابلی، اور فلسطینی حجم میں بابلی سے کہیں بڑی، اور یہودیوں کی زندگی پر تلمود نے گہرا تلمود ہی زیادہ عام ہے توریت سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس نے تلمود کی تعلیم سے بے اتنائی برتی اور صرف توریت میں مصروف رہا وہ نجات نہیں پا سکتا اور اس کا کوئی خدا نہیں۔ لیکن جس طرح اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور توریت میں کچھ اس طرح سے ہے۔ خداوند انسان کو اس سرزمین پہ پیدا کر کے پچھتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو ہلاک کر دوں گا کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا ہوں۔ گویا توریت کے مطابق خدا بھی کوئی کام کر کے انسانوں کی طرح پچھتاتا ہے، اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ عقیدہ توحید یہودی عقائد کا ایک جزو ہے، تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس بات کی سختی سے نفی کی۔ اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت یہودا عزیر ابن اللہ۔ گویا صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مورخ یا ماہر اسرائیلیات آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ عہد نامہ قدیم یا توریت اپنی درست حالت میں موجود ہے، جبکہ قرآن مکمل اصل صورت میں قیامت تک موجود ہے، کتابی شکل میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی۔ ایک اور بات اہم یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن کے سوا باقی الہامی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی نظر ہو گئی، ہر کتاب کی مکمل عزت اور تکریم لازم ہے، لیکن یہودی صرف توریت یعنی انجیل و قرآن شریف کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح عیسائی توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن شریف کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔